السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل حافظ عبدالوہاب آفیشیل میں خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ عورت کے غسل کا طریقہ۔ سوال: حیض جنابت نفاس کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب: غسل خواہ کسی بھی ناپاکی سے طہارت کا ہو اور اس کا مسنون طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے اور استنجا کرے، پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو اسے دھو ڈالے، پھر وضو کرے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ اس ترتیب سے پانی بہائے کہ پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور جسم پر پانی بہاتے ہوئے جسم کو ملے۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ بدن کا اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا اور انسان بدستور ناپاک رہے گا۔ ناک کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ انگوٹھی چھلا اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ بعض خواتین ناخن، پالش وغیرہ جیسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پہنچنے نہیں دیتی۔ غسل میں ان چیزوں کو اتار کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض اوقات بھی خیالی میں ناخنوں کے اندر آٹا لگا رہ جاتا ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ الغرض پورے جسم پر پانی بہانا، اور جو چیزیں پانی کے بدن تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ عورتوں کے سر کے بال اگر گندے ہوئے ہوں تو بالوں کو کھول کر ان کو تر کرنا ضروری نہیں، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لینا کافی ہے۔ لیکن اگر بال گندے ہوئے نہ ہوں، آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، تو سارے بالوں کو اچھی طرح تر کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔